للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے جس رب نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشر میں تیسری رات میں ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے دن کا روزہ رکھنے اور پھر قیام لیل تراویح کی صورت میں کرنے کی توفیق عطا کی اور اب قرآن مجید اور اس کے احکامات سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے بات آنے کی نہیں ہے بات بیٹھنے کی نہیں ہے بلکہ بات قبولیت کی ہے اللہ کے دربار میں حاضری لگنی چاہیے یہ بات ہو جائے اللہ جیسے بھی تھے جس طرح کے بھی تھے ہم تیرے دربار میں آئے تیرے گھر میں بیٹھے محترم مولانا محمد فجار صاحب اللہ کی عمر میں برکت فرمائے کو تندرستی صحت عطا فرمائے یہ میری تائید فرمائیں گے کہ اللہ کے گھر میں صرف بیٹھنا ہی باعث ثواب ہے اور جب ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے نا تو پھر اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں دوران گفتگو جب علماء کرام بیان فرما رہے ہوں تو ان کی گفتگو کے دوران آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے آپ کی جتنی توجہ گفتگو کرنے والے کی طرف ہوتی ہے گفتگو کرنے والے کی اتنی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے اسے اپنے گفتگو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور اسے سکون بھی ملتا ہے اس لیے میں آپ تمام احباب سے کہ یہ میرے بزرگ ہیں اللہ ان کی عمر کو اللہ کو تندرستی صحت سلامتی عطا فرمائے کئی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں ہمارے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے کئی بالکل چھوٹے بچے ہیں ہمارے بیٹے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ کے گھر میں آنا بیٹھنا علماء کی گفتگو سننا یہ بہت نیکی کا انبیاء کی سنت ہے گفتگو کرنا دین کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام
اللہ کے نبی ہیں نا. اور آپ علماء کرام سے اکثر یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہوئی ہے. 950 معمولی ہے. ہم تو اپنی اولاد کو ایک دفعہ سمجھائیں, 2 دفعہ سمجھائیں, 3 دفعہ سمجھائیں, تو نہ سمجھے تو کہتے جاؤ دفعہ آ جاؤ, آج کے بعد میں قانون کہہ نہیں کچھ نہیں. اپنی اولاد کو اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی, اور سننے والوں کا حال کیا تھا؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. جب نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کے لیے بلاتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے کہ ہم تیری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے کہ نہ نوح ہمیں دیکھے گا, نہ پہچانے گا, اور نہ ہمیں اس کی باتیں سننی پڑے گی. اور اگر یہی معاملہ کوئی ہمارے ساتھ کرے, ہم اسے کہیں بھاگ چلو, وہ بھاگ جائے. ہم اسے کہیں بھاگ چلو, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دے کہ ہم تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم سے برداشت کر. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی تبلیغ کی, میں نے رات کو بھی تبلیغ کی. رب یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن وہ میری بات سننے کی بجائے تو بھاگ جاتے ہیں. تو آداب مجلس یہ ہے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھنا چاہیے. تو جناب آج تیسری تاکرات ہے. علماء کرام ماشاءاللہ 21 کو بھی آئے, 23 کو بھی آئے, 27 کو بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ 29 کو بھی آئیں گے. آپ نے کئی علماء کی گفتگو سنی اور کئی علماء کی آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے جو ہمارا اخلاق ہے, ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے جو ہمارے معاملات ہیں, ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے جو ہمارے تعلقات ہیں, وہ بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں. درستگی کی طرف نہیں آ رہے بلکہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. ہم ملتے ہیں نا جب ایک دوسرے کو, اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ سلام لیتے ہیں. یہ سلام تو معمولی عمل نہیں ہے, مصافحہ کرنا تو معمولی عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جو بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. قرآن پاک جو ہے نا, یہ بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں. اور حدیث قدسی بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دو میرے بندے آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیتے ہیں, ایک تو ہے نا السلام علیکم, کتنی نیکیاں ملی؟ 10. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 20. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اب نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 30. اور لگا کیا؟ کچھ بھی نہیں.
نہ پیسہ نہ دھیلا، نہ ٹائم نہ محنت نہ تکلیف نہ مشقت. جیسے وہ ہمارے مثال بڑھیا ہے، نہ ہمیں لگی نہ پھٹکڑی نہ رنگ بھی چوکھا آئے، کچھ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، محنت بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، مشقت بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں، لیکن نیکیاں 10، نیکیاں 20، نیکیاں 30. ایک دن میں آپ نے 10 بندوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، آپ کے اعمال نامے میں 300 نیکیوں کا اضافہ ہوگا. ہم مسابقہ کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے 2 بندے آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کرتے ہیں، تو جب تک میرے بندے آپس میں ملتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھو دیکھو میرے 2 بندے میری محبت میں آپس میں مل رہے ہیں. میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں جب تک یہ آپس میں ملتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. مسابقہ بھی کرتے ہیں. ہم بڑے جوش کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی ملتے ہیں اور ہماری جو گرم جوشی ہوتی ہے وہ ذرا دبا کر ہوتی ہے، زور لگا کر. اور ہمارے شہر میں تو یہ رمضان کی بات ہے کہ 2 دوست آپس میں ملے، ایک نے اپنی محبت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ذرا زیادہ زور لگا دیا اور جس کو زور سے دبایا گیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا. ہم نماز پڑھتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. مسئلہ بھی یہی ہے نا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. اگر درمیان میں جگہ رہ جائے تو شیطان گھس کر نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حضرات کیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، شاید میری بات آپ کو کوئی عجیب سی لگے کہ یہ کون سی کہانی لے بیٹھا، کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا ہمارے دل ایک دوسرے کے بارے میں پاک و صاف ہو جاتے ہیں؟ ذرا توجہ کرنا ہے. ہماری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارا حسد، ہمارا بغض، ہمارا کینہ، کیا وہ دور ہو جاتا ہے؟ ہمارے دل تو اسی طرح رہتے ہیں. ہمارے دل تو پاک نہیں ہوتے. اللہ کے رسول نے چغلی سے منع فرمایا. ہم روزہ رکھ کے چغلی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے بہتان لگانے سے منع فرمایا. ہم روزہ رکھ کے بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. غیبت بھی پیٹھ کے پیچھے بیان کی جاتی ہے اور بہتان بھی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جاتا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ غیبت وہ ہے جو اس پہ موجود ہو اور بہتان وہ ہے جو اس پہ موجود نہ ہو. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو. من ستر مسلماً ستر اللہ یوم القیامہ. جو اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. لا تتبعوا عورت اخی. اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو. اور جب سے یہ ہماری جیب میں جو موجود فتنہ ہے، جب سے یہ آیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کو داغدار کرنا شروع کر دیا ہے. مولانا فیاض صاحب نے مجھے کوئی ٹیلی فون کیا، لازمی بات ہے بندہ ٹیلی فون میں کوئی ایسی بات کرتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. اب میں نے کیا کیا کہ قاری صاحب کا ٹیلی فون آیا، میں نے اسپیکر اوپن کر کے سب کو سنا دیا. کیا یہ اخلاقاً جائز ہے؟ میں نے مولانا فیاض صاحب کی کام کو خفیہ طور پر ریکارڈ کر لیا. کیا یہ اخلاقی طور پر جائز ہے؟ آپ وہاں بیٹھے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں کونے میں چھپ کر آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں. کیا یہ اخلاق
اخلاقی طور پر جائز ہے، پھر میں اس ویڈیو کو آپ کو بتا کر آپ کو بلیک میل کرتا ہوں، آپ کو میں پریشان کرتا ہوں، آپ سے پیسے مانگتا ہوں، یعنی یہ آج نہیں ہو رہا ہے، اور کرنا خطرہ کرنے کا ہر ایک بندے سے مراد معاشرتی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ لا تتبعوا عورت اخی، اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ جَوْفِهِ، اب تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کیوں نہ کرتے ہو، اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر، تمہیں کھول کر اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ یہ سمجھ میں ہمیں پارہ نمبر 26 پارہ نمبر 26 کی سورت نمبر 4، پہلی الاحقاف ہے، دوسری محمد ہے، تیسری فتح ہے، اور چوتھی سورت الحجرات۔ ہمیں کم از کم ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کے ترجمے سے واقفیت ہونی چاہیے۔ آداب مجلس بیان کیا گیا، باہمی تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا گیا، ان سے روکا گیا، آداب نبوی بیان کیے گئے، آپس کے تعلقات کو کس طریقے سے صحیح کرنا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہاں یہ کی گئی کہ جب مومنوں کے دو گروہ یا دو فرد آپس میں لڑ پڑے تو ان کا تماشا دیکھنے کی بجائے ان کے درمیان صلح کر دی۔ پہلے ہوتا تھا لڑائی ہوتی تھی نا، فوری طور پر چھڑوانے لگ جاتے تھے۔ اب بچپن میں اللہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف ہو کر، بھائی بچپن میں ہوتا تھا لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف۔ اور آج ہم خاموش تماشا کرتے ہیں، بلکہ آج اور معاملہ بن گیا، 2-4 بندے لڑ رہے ہو نا، 10 بندے موبائل لے کر ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں، چھڑانے والا کوئی بھی نہیں۔ یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کو مذاق نہ کرے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کو مذاق نہ کرے، عورت کو مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم مذاق کر رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ دو چیزیں، ایک ہے مذاق میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کو پنجابی زبان میں لفظ ہے، اس کو کھچ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح میں دل لگی ہوتی ہے، اچھی مذاق ہوتا ہے، اس میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کھجوریں کھانے لگ گئے، کھجوریں آئی، کھجور کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کھجور کھائی اور گٹھلی ان کے سامنے رکھ دی، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، جس نے کھائی سب نے گٹھلیاں ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ جب کھجور کھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ اور خود ہی فرمانے لگے، بھائی سب سے زیادہ کھجوریں تو اس نے کھائی ہیں نا، اس کے سامنے زیادہ گٹھلیاں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب پیش کیا، اللہ کے رسول میں نے جو گٹھلیاں نکال کر کھائی ہیں آپ سب گٹھلیوں سمیت کھا گئے، کیونکہ آپ کے سامنے جو کھجور کی گٹھلی ہے ہی نہیں۔ یہ مزہ ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھا تھی، عرض کیا اللہ کے رسول دعا فرمائے، اللہ مجھے جنت کو داخل فرمائے۔ اور فرمائے تو بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جنت میں جائے گی نہیں،
تو عورت نے رونا شروع کر دیا. میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کوئی ڈھیر عمر عورت جنت میں جائے گی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بی بی پریشان کیوں ہوتی ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں جوان بنا کر جنت کا داخلہ نصیب کرتا ہے. اب وہ ماحول نہیں ہے اس طرح ہمارے واعظین بیان کرتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے کرتے کرتے اللہ جوان بنا کر جنت کا داخلہ. اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب کرے. عمل سن لیجیے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھے گا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار, کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بنا دیتا, اور جب جہنم کی آگ سے بنا دی گئی تو پھر جنت کا داخلہ. اور جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اللہم انا نسألک الجنۃ والفردوس ونعوذ بک من النار, اللہم انا نسألک الجنۃ والفردوس ونعوذ بک من النار, اللہم انا نسألک الجنۃ والفردوس ونعوذ بک من النار. آسان چیز, مشکل تو کوئی نہیں ہے نا, پڑھنے کی 3 مرتبہ. جب وہ یہ کہتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ اس نے 3 مرتبہ میرے بارے میں تجھ سے سوال کیا, میں تیرے خدمت میں گزارش کرتی ہوں اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما. اور جہنم کہتی ہے اے اللہ اس نے 3 مرتبہ مجھ سے پناہ مانگی, میں تیری خدمت میں یہ گزارش کرتی ہوں اس کو جہنم سے پناہ عطا فرما. مشکل کوئی نہیں ہے. دین تو آسان ہے, دین آسان ہے. اب روزہ دیکھ لیں, فرض ہے کہ نہیں؟ اللہ جس نے ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا وہ ساری زندگی کا روزہ رکھ لے, اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا. لیکن اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت کے باوجود فرمایا جو بیمار ہے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, جو بوڑھا ہے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اگر وہ بیمار ایسا ہے کہ اس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ کسی کو روزہ رکھوا دے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے کا ثواب عطا کر دے گا. اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ پر اثر پڑتا ہے, بچے کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے, اور نہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی جگہ دے دے. فضیلت اپنی جگہ, مرتبہ اپنی جگہ, فضیلت اپنی جگہ, لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رعایتیں بھی عطا کی. میری خوش قسمتی ہے کہ مولانا تشریف فرمائے, میری باتوں کی تصدیق فرمائیں گے. اور میں نماز کھڑے ہو کر پڑھو, صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا, اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو, اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے نہ کرو, اشارے کے ساتھ پڑھ لو. قبلہ رخ کا علم نہیں ہے, غیر قبلہ رخ پہ پڑھ لو. تمہیں پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے, پیشاب قطرے گرتے ہیں, گرتے رہیں, وضو کر کے نماز شروع کر لو. اس وقت کی جتنی نماز پڑھنی ہے تم پڑھتے رہو, تمہارا وضو ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہے, قطروں کے ساتھ ٹوٹتا ہے, ہوا خارج ہونے کے ساتھ ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہے, لیکن میں رب تمہاری نماز کو ایسے ہی قبول کر دوں گا. ماں نماز پڑھ رہی ہے, بچہ رو رہا ہے, ماں کو اجازت ہے کہ وہ بچہ گود میں لے کر نماز پڑھ لے. گود میں لینے کے باوجود بچہ چھپ نہیں کرتا, اور ماں بچے کو دودھ بھی پلاتی جائے, نماز بھی پڑھتی جائے, میں اللہ اس کی نماز کو ایسے ہی قبول کروں گا. لیکن نماز معاف اور نماز کے بارے میں آج کل ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہر مسجد میں یہی حال ہے نا کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں
ہر نماز میں 2 3 4 صفحے بلکہ مسجد کے حال کئی جگہوں پر بھرے ہوتے ہیں، اور رمضان گزر گیا تو پھر کیا نماز صرف رمضان میں ادا کرنا ضروری ہے؟ ذرا سوچ لیں ہم، کیا صرف نماز رمضان میں ادا کرنا ضروری ہے؟ رمضان کے علاوہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا نماز تو ساری زندگی کے لیے ہے، 10 سال کی عمر سے لے کر تا آخر عورت کے علاوہ مرد پر کوئی ایسا وقت نہیں ہے اس پر نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہو۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہے، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول آنکھوں سے نابینا ہوں، چھوٹا ہو کر مسجد میں جانے والا کوئی نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ راوی کہتا ہے فرق خاصا نہ ہو، اللہ کے رسول نے اس کو رخصت دے دی، ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھ لیا، تمہارا حسن ہے۔ پھر ابھی وہ مسجد سے نکلا نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ اذان سنتے ہو؟ اسپیکر نہیں تھا، اس نے عرض کیا جی اللہ کے رسول اذان کی آواز تو مجھے سنائی دیتی ہے، فرمایا پھر تمہارے لیے بھی مسجد میں آنا نابین نے نہیں، ہم تو ماشاءاللہ تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اللہ نے ہمیں مکمل طور پر صحت مند اور تندرست بنایا ہے، سارے کام دنیا کے ہم کرتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، نماز کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اب مولوی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا پنہ ڈال دیتے ہیں نا، مسئلہ تو واضح ہے نا، تو من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر فرضی نماز چھوڑی اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ مسئلہ سیدھا ہے، کسی کو قبول ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے نہ صحیح، یہ میری یا قاری فیاض صاحب کی بات نہیں ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز کا چھوڑنا، میں ہوں یا آپ ہوں کوئی بھی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بولتی، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ نہیں کہا کہ سچ بولو، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اور ہمارے نبی کا کردار، آپ کی سیرت تو یہ تھی نا کہ آپ کو لوگوں نے جادوگر کہا، آپ کو لوگوں نے دیوانہ کہا، آپ کو لوگوں نے شاعر کہا، آپ کو لوگوں نے بہت کچھ کہا، لیکن کسی کو بھی میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں یہ کہنے کی ہمت و جرأت نہیں ہو سکی کہ محمد جھوٹا ہے۔ یہ آپ کا کردار تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے یہ ہمارے بھائی جان بیٹھے بیٹا میرا یہ، ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، اللہ نہ کرے میں نے اس کے پیسے دے دیے، میں کہتا تو اچھا بچوں پیسے لے کے وہاں پیسے میرے کو لوں گا،
اور اللہ کے رسول کی سیرت مبارکہ کیا ہے کہ مکے کے کافر آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں میرے بستر پہ سو جا، یہ فلاں لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، سو تو ان کو دے کر مدینے آ جانا۔ تو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو ان کی امانتوں کی واپسی کا فکر ہوگا۔ ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج ماشاءاللہ 24 روزے مکمل ہو گئے ہیں، 5 یا 6 باقی رہ گئے۔ ہمارے حاجی انجمن محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے، بہت اچھا صاحب جانتے ہیں۔ میں مسجد نسبت روڈ ہے نا جو مکرم مسجد وہاں پر خطبہ دیتا ہوں، سن 88 سے لے کر اندازہ کرتے تقریباً 36-37 سال ہو گئے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ہم حج پہ گئے، ہمارے 5-7 بندوں کا گروپ تھا، ہم گئے چلتے چلاتے ہم میدان بدر پہ پہنچ گئے۔ میدان بدر پہ جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ایک گجرا والا کے ڈاکٹر صاحب وائل اندر آئے ہوئے ہیں، وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس بیٹھ کر نہ اونچی اونچی رونے لگ گئے۔ کیا ہو گیا؟ بیوی بھی ساتھ ہے، رونے لگ گئے، اور روتے روتے جب ان کی طبیعت ذرا صحیح ہوئی نا تو بڑے لہجے میں کہنے لگے حاجی صاحب اونچا نمازہ پڑھ پڑھ کے کوٹے پینے کے انداز میں کچھ نہ والا کدوں آئے گا؟ کیا مطلب ہوا؟ کچھ نہ آئے اور نمازوں سے جان، کیا ہم بھی تو یہ نہیں کر رہے ہیں کہ رمضان ختم ہوگا گجرا والا کب آئے گا؟ ہمارا بھی تو یہی معاملہ بنتا ہے، گجرا والا کب آئے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ مولانا فیاض صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آئی۔ میں بھی اکثر یاد کیا کرتا ہوں، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جتنے دن گزر گئے ہیں جو بھی عمل کیے ہیں اے اللہ قبول فرما، پہلی دعا۔ دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ انسان ہے، بندے ہیں، ہم سے بہت چوک ہو جاتی ہے، جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرما دے۔ اور تیسری دعا یہ کہ اللہ جو باقی دن رہ گئے ہیں ان کو ہماری قسمت میں لکھ دے۔ پتہ نہیں عید تک کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے زندہ نہیں رہنا ہے۔ اور چوتھی دعا یہ کہ اللہ جو باقی دن رہ گئے ہیں ہمیں ان سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے دو باتیں آخری میں اپنی بات ختم کروں گا، ٹائم میرا تقریباً 11:30 بجے تک ہے، میں بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے 2 گروہ، 1 اور 2 گروہ 1 بلاٹ بنایا۔ وہاں لوگوں کا ایک گروہ وہ ہے روزے دار، کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایک گروہ۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ دونوں عمل کرنے والا ایک گروہ، روزہ رکھنے والا اور قیام کیا ہے تو آپ نے نماز تراویح ادا کی ہے، یا سہری گروہ میں آپ کو اللہ نے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ من قام رمضان، اس کے لیے بھی غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، اس کے لیے بھی غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے روزہ رکھا، جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کرے۔ اور دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا اتنے ہی روزے دار ہیں ان کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ہیں ان کو تھکاوٹ اور نیند کے سوا کچھ حاصل
نہیں ہوتا، ان کی محنت ضائع جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے نا کہ روزہ رکھنے سے پہلے ہماری کیا حالت تھی، اب روزہ رکھنے کے بعد ہماری حالت میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں؟ پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے، کیا اب ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو گئی ہے؟ پہلے ہماری زبان گالی دیتی تھی، کیا اب ہماری زبان گالی سے پاک ہو گئی ہے؟ پہلے ہم غیبت کرتے تھے، کیا اب ہم غیبت سے باز آ گئے ہیں؟ پہلے ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کیا اب ہمارے اندر نماز کی محبت پیدا ہو گئی ہے؟ پہلے ہم نے تلاوت قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں کی تھی، کیا اب ہمارے اندر قرآن پاک کی محبت پیدا ہو گئی ہے؟ اگر کچھ 19-20 کا فرق ہوا ہے تو پھر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر رمضان گزر گیا، جتنے بندے نماز میں رمضان سے پہلے تھے اتنے ہی واپس آ گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں ہم پر کوئی اثر نہیں چلتا۔ دوسری طرف دو گروہ ہے، بے سخت الناس، جن شخص نے ہر کام میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، اس نے کہا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ بندے کبھی کسی سے راضی نہیں، کسی بندے کے ساتھ آپ نے 100 نیکی کی ہے نا، ایک دفعہ کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے نا، اس نے وہ 100 نیکیوں پر پانی پھیر دینا ہے، اس نے وہ آپ کی غلطی لیے پھرنی ہے۔ اور اللہ کی ذات مبارکہ وہ ہے، وہ 100 نہیں کہتا، 1000 نہیں کہتا، لاکھ کروڑ نہیں کہتا، وہ کہتا زمین و آسمان کے درمیان اتنی خالی جگہ ہے کہ ساری جگہ گناہوں سے بھر کے دے آ، لیکن اس پہ میری ذات کے ساتھ شرک نہ ہو۔ میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میرے ساتھ شرک نہ ہو۔ اور الحمدللہ ہم گناہگار تو ہیں، لیکن ہم نے کبھی رب کے ساتھ شرک نہیں۔ یہ سر جھکا ہے تو صرف ایک رب کے سامنے جھکا ہے، اور یہ ہاتھ ہم نے اٹھائے ہیں تو صرف ایک رب کے سامنے اٹھائے ہیں۔ نہ غیر کے سامنے کبھی ہمارا سر جھکا ہے، اور نہ کبھی غیر کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو میں تو یہ دعا کیا کرتا ہوں، پہلی دعا میری یہ ہوتی ہے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنے سوا کسی کو محتاج نہ کرنا۔ اور اگر کبھی ایسی کوئی صورت پیش آ جائے کہ تیرے علاوہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، یا اللہ اس سے بہتر ہے تو مجھے موت دے، یہ کام تیرا گھر چھوڑ کر کسی کے گھر پہ جانا یہ مجھے قبول نہیں۔ مدد کا واسا رسول اللہ بے سخت الناس، اس نے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی۔ فرمایا کفاہ اللہ بمعونۃ الناس، اللہ ایسے بندے کے لیے لوگوں کی پریشانیوں میں کافی ہو جائے گا۔ اے میرے بندے، تو نے مجھے راضی رکھنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں لوگوں نے تجھے پریشان کیا، اور میں لوگوں کی پریشانیوں میں تجھے فائدہ نہ دوں تو مجھے نہ معاف کر۔ کفاہ اللہ فی معونۃ الناس، اللہ لوگوں کی پریشانیوں میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اللہ ایسی ایسی جگہوں سے، ایسے
ایسے طریقے سے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کرو ہے وما بالتبس رسلنا سے بے سخت اللہ. اور جس بدقسمت نے لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کی، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، لوگ راضی ہو گئے ہیں، اللہ کیا ہے. وَوَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ ایسے لوگوں کو لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. پھر اس کی حالت فٹبال کی ہو جاتی ہے، ایک ٹھوکر مارتا ادھر جاتا ہے، ادھر سے ٹھوکر مارتا ادھر آتا ہے. لوگ کبھی کسی پر راضی نہیں ہوتے. اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کو ہم راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. ہم ساری کوششوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. یہ میری گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، پہلی بات اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. باہمی تعلقات کو درست رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو صاف کرے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رات کو سونے لگتے تھے نا، تو سونے کے وقت اپنے دل کو ڈبوتے تھے اور پھر کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں رات سونے لگا ہوں، میرے دل میں کسی مومن کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہے. کیا ہم بھی ایسا نہیں؟ اور بھائی بھائی سے ناراض رہتے نہیں ہیں. میں نکل بات کی، ہمارے وہاں عبدالحق صاحب تھے، مولوی اس کو کہتے تھے، مولوی صرف داڑھی کی وجہ سے تھا بس. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ پڑھا لکھا تھا، وہ ایک عام آدمی تھا. اس زمانے میں نا آپ کو یاد ہوگا، یہ ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا، مولوی منشا کرائے پہ سائیکل ملتے ہوئے ساتھ روپیہ کا ایک. آج تو وہ مرتے ہی ختم ہو گیا ہے نا. تو وہ سائیکلوں کا پینچر وغیرہ مرمت اور کرائے پہ سائیکل دیا کرتا ہے. وہ بہت ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، نماز پڑھی، بیٹھا، باتیں کرتے کرتے مسجد نہیں پہنچا. تین بھائی تھے، وہ جو موضوع وہ سب سے بڑا تھا، باقی دو بھائی چھوٹے. ہوتا ہے بھائی میں کوئی ناراضگی ہوگی، ان کی بھی آپس میں ناراضگی تھی. آپ حیران ہوں گے سن کر کہ اسی محلے میں رہنے کے باوجود وہ دونوں چھوٹے بھائی ناراضگی کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے. کیا ہمارے دل میں کیا مانگتا ہے؟ بات لمبی ہوتی جاتی ہے جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تدابر لا تباغض ولا تناجشوا وقولوا عباد اللہ اخوانا. دلوں کو بغض سے پاک رکھو، کسی کا بغض نہ رکھو دلوں میں، کسی کے ساتھ حسد نہ رکھو دلوں میں، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ رکھو دلوں میں. وقولوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تو ذرا اللہ تعالیٰ جو باتیں مولانا محمد ریاض صاحب ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بیان فرمائے، اللہ ہم سب کو ان کی سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ تعالیٰ ان باتوں کی بھی ہم سب کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات جو ہے وہ عمل سے کرتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل نیک نیتی کے ساتھ، عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے معمولی سا عمل کرو نا، معمولی سا عمل. اتقوا بڑوں میں شک کے تغرات ہے. آدھی حضور بھی اللہ کی راہ میں دے دی جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور اس کو اس کی وجہ سے انسان کو جہنم بھی آپ کے محفوظ فرماتا ہے، اور اس کو بڑھاتا بڑھاتا احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. لیکن ان صدقہ خیرات کی بھی تو ہمیں حفاظت کرنی چاہیے نا. دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، فلاں عورت
تذکر بکثرت صلاتہا وصیامہا وصدقاتہا. بڑی مشہور ہے جناب، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے. غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تانے بینے برا بلا تکلیف پہنچائی. اور میں زیادہ نمازوں کے باوجود، زیادہ روزوں کے باوجود، زیادہ صدقہ خیرات کے باوجود اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے. اور اس کے مقابلے میں دوسری عورت ہے تذکر بقلت صلاتہا، 5 نمازیں بس، وصیامہا رمضان کا روزہ بس، صدقاتہا، صدقہ کیا کرتی ہے وہ؟ روٹی کے چند ٹکڑے، ادھی روٹی، چپا روٹی ہے جناب، جو بڑھ گئی وہ اللہ کی راہ میں دے دی. غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اس میں خوبی یہ کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی. اور میں ہیا فی الجنہ، یہ جنت میں. تمہیں عمل بھی کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی کئی آنکھوں کے ساتھ بھی پورا بات ہے. کوئی بندہ نا بڑھے والے مسیطے آ جائے نا، ساری عمر مسیطے نہیں بنے، بڑھے والے مسیطے آ جائے تابا پھر ہماری بچے دیکھ جائے اور قبر سے پتہ نہیں مسیطے آ جائے نہیں. وہ سارے آنے کی توفیق دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اس سے بڑھ کر 100 چوڑا کھا کے ملی ادھر چلی دے گی ہے نا، اور بھئی 1000 کھا کے بھی نہیں کرتے. اللہ نے توفیق عطا کی. پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے. اللہ کسی کو تانا بینا ٹچکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے لیے میں درخواست کروں گا آپ کے لیے، میں خود بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کی دعاؤں کے لیے میں عرض کرتا ہوں. مجھے 7 فروری کو الیکشن سے 1 دن پہلے 7 فروری کو یہ دل کی تکلیف تھی، میں نے انجیوگرافی کروائی یہ کارڈیالوجی سے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی 3 شریانیں بات ہیں، 1 پہ چل رہے ہیں آپ، اور اس کا حال یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو آپ بائی پاس کر دیں. اب 7 فروری سے 7 مارچ ہو گیا، 7 مارچ سے اب 7 اپریل اتوار آنا ہے. 2 مہینے گزر گئے. تو دوائی میں کھا رہا ہوں الحمدللہ. مجھے پہلے کی نسبت کافی آرام کا ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس بیماری میں بائی پاس کے بغیر ہی تندرستی عطا فرمائے. دوسری گزارش میں اپنی ہمشیرہ کے بعد میری 2 بہنیں، 2 بھائی تھے، بڑے بھائی بہت ہو گئے، اللہ کی بخشش فرمائے. 2 بہنیں ہیں، دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں. جو ہماری سب سے چھوٹی بہن ہے وہ شدید بیمار ہے، بہت بیمار ہے، اور بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم نے اس کو بھی نہیں بتایا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے. میں کل پرسوں جاؤں، میرا یہ 2-3 دن پہلے کہا ادھر آ گیا ہوں، کل بھی پرسوں کی بات ہے. اس کے بعد میں افطاری کر کے گیا تھا. بیچاری بہت کمزور اور بہت تکلیف. دل تو میرا مر آیا، تو میرا بھی جی چاہتا تھا میں آپ صبح آؤں، لیکن میں نے کہا یار اگر اس کے سامنے میں نہیں رونا شروع کر دیا تو اس کو تسلی کون دے گا. میں نے اس کو پیار کیا، تسلی میں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو گئے. بہن کے لیے دعا کرنا ہے، وہی ہے وہ بھی بیمار ہے، سب کے لیے. یہ تو میرا اپنا ذاتی معاملہ تھا، سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. روحانی جسمانی چھوٹی بڑی ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرستی صحت سلامتی عطا فرمائے. جن احباب نے یہ مسجد بنائی اور کے سب نہیں آتے. اچھا کتنا سے ہو گئے نہیں مجھے آتے ہوئے 12-13 سال تو ہے. اب بڑھا ماشاء اللہ ایسے جوان لگا کرنا والی بچے نا نکاح جاؤ کر دیا معذور سی لڑکے دھونا دے سارا پتر بیٹا بھی نہیں تو بیٹا سارا بھی ماشاء اللہ. ایک بزرگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی
बख्शिश फरमाए। अगर वो जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। और इन अच्छा सा माशाअल्लाह मस्जिद के लिए बहुत मुताबिक है, अल्लाह को तंदुरुस्ती से सलामती अता फरमाए। जो भाई माली तौर पर इंतजामी तौर पर या यहाँ तशरीफ लाकर मस्जिद की आबादी के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह हम सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाह या रब्बिल कलाम तबारक व जलाल व इकराम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह अहद अस्समाद लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इग़फिर वरहम व अन्ता खैरुर राहिमीन रब्बना इग़फिर लना वरहमना व अन्ता खैरुल गाफिरीन अल्लाहुम्मा अशफि मरज़ाना मरज़ाल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसिर इस्लाम वल मुस्लिमीन व दब्बिर अलादीन मौला करीम बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान बहन भाई मर्द और छोटे बड़े बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा कामिला अता फरमा। परेशान अल्लाह की परेशानियाँ दूर फरमा, तंदुरुस्तों की तंगियाँ दूर फरमा, मकरूरों को कर्ज अदा करने के अल्फाज़ मुहैया फरमा, कारोबारी परेशानियाँ दूर फरमा, कारोबारों में बरकत फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह भी औलादों को नेक और मुबारक औलाद अता फरमा। अल्लाह लाज़मी हमारी इस मजलिस में भी कोई ना कोई ऐसा हमारा भाई अगर ख़वातीन है वो भी मौजूद है जो अभी तक औलाद की नेमत में मारूम है। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह हमारे भाइयों को बहनों को अपनी रहमत के साथ औलाद अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के साथ उनको औलाद अता फरमा। अल्लाह जो बेटों से मारूम उनको बेटे अता फरमा। अल्लाह जो बेटियों से मारूम उनको बेटियाँ अता फरमा। अल्लाह जिनको तुमने औलाद अता कर रखी है अल्लाह उनकी औलाद को भी नेक वफादार आंखों की ठंडक फरमा। अल्लाह हमें और हमारी औलाद को नवाज़ी फरमा। अल्लाह हमें और हमारी औलाद को नवाज़ी फरमा। अल्लाह ये मेरे भाई बुजुर्ग माएँ बहनें बच्चे और ये सब तेरे घर में बैठे हैं। अल्लाह इन्होंने तेरे घर को आबाद किया, मौला तू इनके घर को आबाद फरमा। अल्लाह इन्होंने तुझसे मोहब्बत की, मौला तू इनसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी बरकत और कबूल व मंजूर फरमा। इस हाज़िरी की बरकत से हम सब की दीन दुनिया की नेक ख्वाहिशात आरज़ू तमन्ना पूरी फरमा। हमारे इल्म व अमल में बरकत फरमा, उम्र और रिज़्क़ में बरकत फरमा, औलाद में बरकत फरमा। हमारे घरों को हर किस्म की बीमारी मुसीबत परेशानी नुकसान से महफूज फरमा। अल्लाह हम सबको अपने घर बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमा, मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमा, रोज़े क़यामत अपने नबी की शफ़ाअत नसीब फरमा, रोज़े क़यामत अपने नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। अल्लाह रोज़े क़यामत जब तेरे साए के सिवा कोई साया नहीं होगा अल्लाह गुनाहगारों को अपने साथ जगह अता फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन की रुसवाइयों और परेशानियों से महफूज फरमा। हमारे माँ बाप बहन भाई अजीज़ व अक़ारिब जो फौत होकर तेरे पास पहुँच चुके हैं अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह उनकी नेकी को कबूल फरमा। अल्लाह उनको अपनी रहमत में आला बुलंद मक़ाम अता फरमा। अल्लाह हमें उनके अजर से मारूम न फरमा और उनके बाद हमें हर किस्म के फितने और आज़माइश से महफूज फरमा। अल्लाह हम जो जिंदा है जब तक जिंदा रखना है दीन इस्लाम पर जिंदा रखना। अल्लाह मौत देनी है तो हालत ईमान में अता फरमा। अल्लाह वक्त मौत अपने नबी का कलमा नसीब फरमा। अल्लाह तेरे नबी का फरमान है कि मौत के वक्त जिसकी ज़बान पर कलमा जारी हो गया वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह गुनहगारों को कलमा नसीब फरमा। अल्लाह गुनहगारों को वक्त मौत कलमा नसीब फरमा। मौत की सख्ती और बेहोशियों से महफूज फरमा। अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह तेरे नबी ने भी पनाह मांगी है अल्लाह मैं सफ़र आसिल मौत या अल्लाह हमें मौत की बेहोशियों से महफूज फरमा। अल्लाह मौत की सख्तियों से महफूज फरमा। अल्लाह आसान मौत अता फरमा। अल्लाह जिस तरह तेरे नबी ने फरमाया है कि
کہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کی بنی ہوئی مشق سے پانی نکلتا ہے. اللہ اس طرح کی آسان موت عطا فرما. اللہ موت کی سخت اور بیہوشیوں سے محفوظ رکھ. اللہ آسان موت عطا فرما. اللہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، لا تعداد اور دن بے حد و حساب گناہ کیے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، اور مولا یہ بھی حقیقت ہے کہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بھی بہت بڑی ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ وقت موت ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا. اللہ وقت موت ہمارے گناہ کمی کوتاہی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ فرما. اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اللہ شرارتیوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت 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 فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ یہ بھائی جن کا روزہ رکھا، محنت مشقت کی، اللہ پھر قیام لیل میں نماز تراویح میں تیرا قرآن سنا، اب انہوں نے یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سنیں. اللہ ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. اللہ ہماری حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. اللہ خلوص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، دکھاوے سے محفوظ فرما. اللہ ہمارا ہر عمل صرف اس لیے ہو کہ تو راضی ہو جائے. اللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما. اللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما. اللہ ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما. فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. ظالم اسرائیلیوں کو تباہ و برباد فرما. کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما. بھارتیوں کو تباہ و برباد فرما. اللہ جو لوگ جہاں تیرے دینی کی بالا دستی کو یہ کوشاں ہیں، اے ان کی ہمتوں میں برکت فرما، ان کی کوششوں میں قبول فرما. اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما. اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما. اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے لیکن تیری حکمت نے مانگ لی، بہتر اللہ وہ بھی عطا فرما. اللہ عطا فرما. اللہ عطا فرما. اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. اللہ معاف فرما. اللہ معاف فرما. اللہ معاف فرما. اللہ خالی نہ لوٹا. اللہ خالی نہ لوٹا. اللہ خالی نہ لوٹا. اللہ خالی نہ لوٹا. اللہ اگر تیرے در سے خالی لوٹ گئے تو ہمارے لیے کوئی در باقی نہیں بچے گا. ہم تیرے در کے مانگتے، اللہ تیرے در کے فقیر، اللہ تیرے در کے سوالی. مولا اپنے در پہ آنے والوں کو تو دنیا والے بھی خالی نہیں لوٹاتے. اللہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. اللہ تو احکم الحاکمین ہے. اللہ تو رب العالمین ہے. اللہ تو کہتا ہے مجھے اٹھے ہوئے ہاتھ رکھو. خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سواریوں کو خالی نہ لوٹا. اللہ تعالیٰ کے سواریوں کو خالی نہ لوٹا. اللہ جتنے لوگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی تمام نیک خواہشات شاید ہم سب بھی نہ جانتے ہوں، لیکن مولا تجھے تو پتہ ہے. اللہ اپنے علم کے مطابق ہماری ساری نیک خواہشات کو پورا. اللہ راضی ہو جا. 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 اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہو جا. اللہ ہم پہ راضی ہو جا. اللہ ہم پہ راضی ہو جا. اللہ ہم تم پہ راضی ہے. مولا ہم تم پہ راضی ہے. اللہ ہم تجھ پہ راضی ہے. اللہ ہم تجھ پہ راضی ہے. مولا تم بھی ایک دفعہ کہہ دے تو میں بھی تم پہ راضی ہوں. اللہ تم بھی ایک دفعہ کہہ دے تو میں بھی تم پہ راضی ہوں. اللہ ہم پہ راضی ہو جا. اللہ ہم پہ راضی ہو جا. وصلی اللہ